اللہ نے توبہ قبول کرتے ہی بیوی بھی ملا دی، اولادوں کو بھی پیدا کرنا شروع کر دیا، قربت ملی، اللہ اکبر، توبہ سے بیوی ملی، توبہ سے دنیا کی خلافت نظام اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو دیا۔ اب آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں خطیب اسلام فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری عبد المالک نسیم صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اصطفى اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چمکا جو اس جہاں میں ستارہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، چمکا جو اس جہاں میں ستارہ محمدی، لاکھوں ہوئے یہود و نصارہ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اتنی سردی نہیں ہے جتنی آپ محسوس کر رہے ہیں۔ 2 مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا۔ جزاک اللہ خیر، نہ کرو یار، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ محترمین بھائیوں، گزارش یہ ہے کہ جس محفل میں میں اور آپ موجود ہیں اور آج کے ہمارے محترم مہمان بھی موجود ہیں، میں ان کے اور آپ کے درمیان اتنی دیر کھڑا نہیں ہونا چاہتا۔ چند گزارشات شان مصطفیٰ محفل کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ جو لفظ مصطفیٰ ہے نا، اس کا معنی ہے چنا ہوا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ چنا ہوا، منتخب کیا ہوا، الگ کیا ہوا۔ تو جو الگ کیا ہوا ہے اس کی شان اور عظمت اللہ سبحانہ و تعالی کتنی بیان کرتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف خلق کے بارے میں پوچھا گیا تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو قرآن کی مفسرہ بھی تھی اور قاریہ بھی تھی، جن کے بستر پر اللہ سبحانہ و تعالی نے جبریل امین کو براہ راست قرآن نازل کرنے کے لیے بھیجا بھی، اور وہ ماں جی فرماتی ہیں کہ تو شان مصطفیٰ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کا ایک پہلو پوچھتا ہے، اور تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن مجید کا پڑھا جانا اور قرآن مجید کا ایک ایک لفظ، قرآن مجید کی ایک ایک آیت، ایک ایک رکوع، ایک ایک سورہ، آپ اندازہ کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا کہ ایک سورت کا نام ہے سورہ محمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا اندازہ کریں کہ 4 مرتبہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام کا تذکرہ فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام اللہ کی وحی اور آسمانوں میں پہلے نبیوں کی کتابوں میں موجود تھا، اس احمد کا تذکرہ فرمایا۔ بہت آواز جاری ہے۔ تو احمد کا تذکرہ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اس میں گرامی پر اگر غور کیا جائے تو احمد اس کا معنی بہت زیادہ تعریف کیا ہوا، اور محمد جو بہت زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان محمد مصطفیٰ، اس چنے ہوئے پیغمبر
اس منتخب کیے ہوئے پیغمبر، اس جناب چنیدہ خاطر رسول کا تذکرہ جب آتا ہے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری روحوں کو، جن کو عالم ارواح میں اللہ نے لفظ کن سے پیدا کیا تھا، آدم علیہ السلام کی اولاد کی روحیں، اللہ سبحانہ وتعالی نے ان روحوں پر نظر ڈالی، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے جس روح کو اس انسانیت کی ہدایت کے لیے، اس انسانیت کی رہنمائی کے لیے، اس انسانیت کی پیری کے لیے، اس انسانیت کی مرشدی کے لیے، اس انسانیت کی جناب باغ دوڑ پکڑانے کے لیے جس روح کو پسند کیا، وہ روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح مصطفیٰ بنایا ہے، اس طرح چنا ہوا بنایا ہے۔ آج ان کی تعریف اور ان کی ثنا اور ان کی حمد اور ان کی جناب شان و عظمت کو سننے کے لیے آپ اکٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صاحب ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے، مسند احمد نے اس کو روایت کیا ہے، کیا فرماتے ہیں؟ کلو بنی آدم خطاؤن، میری آدم کی اولاد ساری گناہگار ہے، ساری گناہگار ہے۔ شان دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آدم کی اولاد کے گناہوں پر نظر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بتا دیا تھا کہ انسان ہو گناہ نہ ہو، اور گناہ ہو اور انسان نہ ہو، انسان کی پہچان ہی گناہ سے ہے، غلطی سے ہے، غلطی کرے گا تو انسان ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھ لیں، میں نے صرف ایک پہلو اس چنے ہوئے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پہلو کا تذکرہ کرنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرتا ہے۔ توبہ کا معنی بھائیو کیا ہے؟ رجوع کرنا، متوجہ ہونا، اپنے ماضی پر دیکھنا، اپنے گناہوں کا احتساب کرنا، جائزہ لینا۔ میں دور نہیں جاتا، میں اپنی ذات سے لے کر آپ دوستوں سے کہتا ہوں، صبح شام میرے اور آپ سے کتنے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، سچی پکی کھری سچی نظر آتی ہے کہ ہے آدم کا بچہ گناہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے بھی فرمایا، او بندے تیرے سے گناہ ہوتا ہے؟ جی ہاں ہوتا ہے۔ فرمایا میں گناہ نہ کرنے والے پر اتنا راضی نہیں ہوتا جتنا گناہگار پر راضی ہوتا ہوں، جب وہ گناہ کے بعد توبہ، رجوع، انابت اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب بندہ گناہ کر کے اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یارو بیلیو، اللہ کہتے ہیں یہ بندہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے گناہ ہوا، جب توبہ کی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ نے اس توبہ کرنے والے میرے اور آپ کے باپ آدم علیہ السلام کو کیسا قرب عطا کیا۔ اللہ اکبر۔ اس سے پہلے اولاد کوئی نہیں، اس سے پہلے بیوی دور کر دی گئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ نے توبہ قبول کرتے ہی بیوی بھی ملا دی، اولادوں کو بھی پیدا کرنا شروع کر دیا، قربت ملی۔ اللہ اکبر۔ توبہ سے بیوی ملی، توبہ سے دنیا کی خلافت نظام اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو دیا، اپنا نائب زمین کے اندر کھڑا کر دیا۔ فرشتے نیچے ہیں، جن نیچے ہیں، ساری
مخلوق نیچے ہے، آدم تیرے اس توبہ کے قرب کی وجہ سے ہم نے تجھے اپنی عنایات کے دروازے کھول دیے۔ اور بس نہیں تو ایک واقعہ کی اور نشاندہی کر دوں۔ یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم آدم کے ہی بیٹے ہیں، نبی بنا دیے گئے ہیں، قوم سے ناراضگی اختیار کر کے اللہ اکبر چل دیے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ السلام کو، اور توجہ میری طرف رکھنا بات لمبی نہ ہو جائے، مصطفیٰ کتنا عظیم ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر چنا ہوا پیغمبر ہے۔ آدم آدم کی اولاد ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کتنی گناہگار ہے، اور اللہ پاک نے اس مصطفی شریعت کے اندر میرے اور آپ کے گناہگار کے لیے اللہ نے مرتبہ کتنا رکھا ہے۔ غور کرنا، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، او گناہ کرنے والے بندے اور اپنے اوپر ظلم کرنے والے بندے، نماز چھوڑنا بھی ظلم ہے، حق مارنا بھی ظلم ہے، اذانوں کا جواب کے لیے لبیک نہ کہنا بھی ظلم ہے، اپنی دکان سے نہ اٹھنا بھی ظلم ہے، اپنی محفل و مجلس سے اس کو چھوڑنے کی ارادہ اور عزم نہ کرنا بھی ظلم ہے۔ جس بندے سے بھی یہ ظلم ہو رہا ہے وہ میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، مرد بھی ہے، عورت بھی ہے، کاروباری بھی ہے، غیر کاروباری بھی ہے، آجر بھی ہے، مزدور بھی ہے۔ اللہ نے اعلان سورہ نساء آیت نمبر 110 میں فرمایا، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، اس معنی اعمال سے میں اور آپ گزر رہے ہیں۔ صبح و شام ظلم ہو رہا ہے، صبح و شام گناہ ہو رہا ہے، صبح و شام غلطیاں ہو رہی ہیں، میں اور آپ اپنے غلطی کی طرف پلٹنا نہیں ہوں۔ اللہ کہتے ہیں ثم یستغفر اللہ، اس ظلم کے بعد جب بندہ معافی مانگتا ہے یجد اللہ، وہ مجھے پالے گا غفور الرحیم، بخشنے والا، یارو بولو تو صحیح، بخشنے والا مہربان۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھنا بخشش کیسی اللہ نے آدم علیہ السلام کو عطا کی، دیکھنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اپنے گناہ کا اعتراف کیا، اپنی کمزوری کا اعتراف کیا، اللہ کی پاکیزگی کو بلند کیا، اللہ رب العزت کو بے عیب قرار دیا۔ اللہ نے اس توبہ اور معافی اور گناہ کی طرف چھوڑ کر کے اللہ کی طرف پلٹنے کو اتنا پسند کیا، مچھلی کی پیٹ سے باہر نکالا، برکت ملی یا نہیں؟ توجہ، کرسیاں ہل چلی گئی، برکت ملی یا نہیں؟ اللہ اکبر۔ پلٹ کے قوم کی طرف گئے، قوم بھی معافی مانگ رہی ہے، اللہ نے آیا ہوا عذاب ٹال دیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اور جب تک میرا چنا ہوا رسول امتوں کے اندر ٹھہرا رہتا ہے میں اپنے عذاب کو پیچھے ہٹاتا ہوں۔ اے محمد، امت محمد، جب تک تم استغفار کرتے رہو گے اللہ اپنے عذاب اور گناہ کو پیچھے ہٹاتا رہے گا۔ یہ چنے ہوئے پیغمبر کی سیرت کے پہلو ہیں۔ اس آیت مبارکہ اور اس چھوٹے سے بیان میں ہمیں سبق کیا حاصل ہوا کہ ہم زیادہ سے زیادہ کیا کریں؟ او یارو بولو تو صحیح، زیادہ سے زیادہ کیا کریں؟ استغفار۔ علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ، ایک بندہ پوچھنے آیا کہ یار میں تسبیح بیان کروں یا اللہ کی تکبیر بیان کروں یا میں استغفار پڑھوں؟ تو حضرت ابن قیم رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ یہ بتا کہ بندے نے سفید صاف ستھرا ناتا توتا ہویا کپڑے سفید چٹے پائے ہون اور انہوں کی دی ضرورت ہے؟
اس کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس کو خوشبو کی ضرورت ہے. اس کو کس چیز کی؟ اور بندہ میلا کچیلا ہو، کپڑے بھی صاف نہ ہو، اب اس کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ صابن کی، صفائی کی. تو یہ بات جب انہوں نے کہی تو اس بندے کو بات سمجھ آ گئی کہ مجھے خوشبو اگر اسی ہی میلے کچیلے جسم پہ لگاتا ہوں، انہی ہی کپڑوں پر لگاتا ہوں، جو بھٹی سے نکل کے باہر آیا ہوں، تو وہ خوشبو اپنا رنگ نہیں، اپنی خوشبو اور تعطر نہیں چھوڑے گی. اللہ اکبر کبیرہ. تو اس کو سمجھ آ گئی. تو مجھے اس خوشبو لگانے سے پہلے، تکبیر پڑھنے سے پہلے، سبحان اللہ کہنے سے پہلے، اللہ اکبر کہنے سے پہلے، لا الہ الا اللہ کہنے سے پہلے استغفر اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. اذا قاما فی الکعبۃ، آپ کعبہ کے اندر کھڑے ہوئے، فسبح وکبر ودعا اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اللہ کی تسبیح بیان کی، سبحان اللہ سبحان اللہ. بیت اللہ کو دیکھا ہوگا، بیت اللہ کے مناظر سامنے آئے گئے، اور میں اور آپ پنجابی میں بھی کوئی اعلیٰ چیز دیکھے تو کیا کہتے ہیں؟ واہ بھائی واہ، بلے 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 بلے، اللہ اکبر. یہ بھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہوگا. بیت اللہ پہ نظر پڑی، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ساتھ ہوں، میں دیکھ رہا ہوں. ودع اللہ، پھر اللہ پاک کو پکارنا شروع ہو گئے. پکارتے رہے. پھر یکا یک میں کیا دیکھتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ بھی چھوڑا، اللہ اکبر بھی چھوڑا، اللہ اللہ بھی چھوڑا. تو یستغفر اللہ یستغفر اللہ یستغفر اللہ یستغفر اللہ، اپنے اپنے ماضی اور اپنے حال اور اپنے ماحول اور اپنے واقعات پر نظر دوڑا کر کے استغفار پڑھنے لگ گئے، استغفار پڑھنے لگ گئے. یارو بیلیو، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے میں اپنے نفس پر غور کروں، میں اپنے حالت پر غور کروں. کتنے اعلیٰ اولا بالا تر بالا قدر کا نبی کا امتی ہوں. اللہ اکبر. میرا نبی مجھے گناہوں سے بچانے آیا. آپ کی تعلیم، آپ کا قرآن، آپ کی حدیث، آپ کا عمل، آپ کا قول، آپ کا فعل، آپ کی سیرت، آپ کی صورت، آپ کے احوال و کردار، آپ کے معاملات، آپ کی زندگی کی راتیں اور آپ کی زندگی کے دن، یہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ امتیو، تم جب تک انسان ہو گناہ سے بچ نہیں پاتے، اور جب تک تمہاری زبان پر استغفار ہے اللہ رب العزت کا قرب پاتے رہو گے، مقام و مرتبہ ملتا رہے گا. اللہ اکبر کبیرہ. میرا اور آپ کو ایک ہی سبق ہے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جس کسی نے بھی کوئی بھی گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا ہے، اس کے لیے اللہ نے قرآن سورہ نساء آیت نمبر 110 کے اندر بیان فرما دیا، ثم یستغفر اللہ، تیرا کام ہے اللہ سے معافی مانگنا، یجد اللہ غفور الرحیم. اللہ نے ایک لمحہ ضائع کی یہی بات اگلی رکھ دی، اور تیرا کام ہے معافی مانگنا، اور میرا کام ہے معاف کر کے تجھے جنت کا مکین بنا دینا. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ شیخ صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں شان مصطفیٰ بیان کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں اضافہ فرمائے.